حلال راستے سے ساری دنیا کما لو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10 ہیں؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ۔ اس میں ایک عبد الرحمن ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ۔ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ۔ کاغذ بھی کوئی دولت ہے۔ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی۔ اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا۔ اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ۔ اور ایک ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے۔ پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10,000 بکریاں، اور 1,000 گھوڑے، اور 1,000 اونٹ، اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ۔ اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز، جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دیتی۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا، عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے 2 غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے، اور مغرب پر بھی اللہ ہے، اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے، اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے، اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے،
برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں، پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ۔ سائرن بجتے ہیں تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سائرن ہے۔ تو یہ عربی میں اللہ ایک سائرن ہے، جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا؟ اللہ 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 اللہ، سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو۔ کیا عجب بات ہے! اللہ، برمنگم والو سنو، اللہ، نوجوانوں سنو، اللہ، ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ اندر دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، چے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ارے اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھانک، تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے، تیار، بچے ذبح ہوں گے، تیار، خاندان اجڑ جائے گا، تیار، کہ اللہ مل رہا ہے۔ اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسے اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگ، یا اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد، 60 سال کے بعد اولاد، 84 سال کی عمر میں
80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے. جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے, 90 کا بیریئر کراس کر گئے, جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر. مینا کے پہاڑ سکتہ طاری, ہوائیں تھم چکی ہے, سورج مدہوش ہو رہا ہے, آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ بوڑھا کر جائے گا, کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا. باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں. اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا, سیدھا نہ لٹانا, کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے. نہیں نہیں نہیں, سیدھا الٹا. تلہ للجبین, اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا. ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے, ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال, اور یوں آسمان کو دیکھا, اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے. وہ چھری چلا کے مطمئن ہے, وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے. پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے, کسی اور طرف سکون ہے, جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے. اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے, اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. یوں پکڑا, گھٹنا رکھا, یوں دیکھا, آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. کہے اللہ ہے, کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا. اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا. اے اللہ, کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں, میرے اندر تو ہی تو ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے, میں حاضر. ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے, چھری چلا تھی. اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے, یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے. ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا, تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو. وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں. یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو, یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو, یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو, یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو, میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو, اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, جاؤ جو مرضی کرو. ادھر سب کچھ مانتے ہو, ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی؟ میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا, اللہ بھی جھوٹا, اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت حرص و ہوس چھوڑ دو, چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو, چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو, چلے گی تجارت طمع چھوڑ دو, چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو. چلے گی اللہ سچا یا میں سچا, میرا نبی سچا یا میں سچا. میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں. دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے, لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا, یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے, یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے. 14 صدی میں اسلام کی, انسان کی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں. 14 صدی میں 2, اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی, اس کے بھی 34 سال گزر گئے. 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست, اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست. اور میں اللہ پہ قربان جاؤں, اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا. کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ, عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ, جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ.
یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا۔ جس دیش کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیش کا وکیل ظالم ہو، جس دیش کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیش کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے، ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی، کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ داستانیں رہ گئیں، اور پورا میرا دیش ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا دہکتا ہوا لاوا بن گیا، جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈے مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے، ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں، تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ۔ تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے، جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1 لاکھ 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا، اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یا آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے
آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی سامنے کر کے۔ ہم کیسی امت ہے جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے۔ اپنے قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سام اب منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے اوپر سے نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35-35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے
تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں، آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں؟ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کے جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر۔ میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ طوائف بن گئی، اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا، جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے، اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی، اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ اور یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔